بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کوئی تیسری چیز بنائی ہے۔ کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو گوند استعمال کریں، دو ٹکڑے ایک بن جائیں گے۔ دو اینٹوں کو جوڑنا ہو سیمنٹ استعمال کریں، دو اینٹیں ایک بن جائیں گی۔ کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو سوئی دھاگا استعمال کریں، دو ٹکڑے ایک بن جائیں گے۔ لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو کیل استعمال کریں، دو ٹکڑے ایک بن جائیں گے۔ لوہے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو ویلڈنگ کے ذریعے دونوں ایک بن جائیں گے۔ دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر چیز کو جوڑنے کے لیے کوئی تیسری چیز اللہ نے بنائی ہے تو انسانوں کے دو دلوں کو جوڑنے کے لیے کیا چیز ہے؟ اس کا جواب ہے دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اس لیے بھیجا کہ انسانیت کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے رشتے میں جوڑ دیں۔ اب اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھیے کہ ہمارا جسم ان اعضاء کا مجموعہ ہے جو ضدین کی جمع ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، باقی کوئی عضو نہیں دیکھ سکتا، ایک دوسرے کی ضد ہوئے۔ کان سنتے ہیں، باقی اعضاء سن نہیں سکتے، ایک دوسرے کی ضد ہوئے۔ زبان بولتی ہے، باقی اعضاء نہیں بول سکتے، ایک دوسرے کی ضد ہوئے۔ دماغ سوچتا ہے، باقی کوئی عضو نہیں سوچ سکتا، یہ اعضاء اپنی صفات کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مگر اللہ نے اس جسم میں ایک چیز کو ڈال دیا جس کو روح کہتے ہیں۔ روح کی موجودگی میں یہ سارے اعضاء ایک بن کر کام کرتے ہیں۔ اگر کسی کے سر پر کوئی لاٹھی مارے تو ہاتھ فوراً اٹھتے ہیں سر کو بچانے کے لیے، حالانکہ وہ ہاتھوں کو تو نہیں لاٹھی مار رہا، وہ تو سر کو مار رہا ہے۔ مگر چونکہ اعضاء ایک ہیں اس لیے ایک عضو کا غم سارے اعضاء کا غم ہے، اور ایک عضو کی خوشی سارے اعضاء کی خوشی ہے۔ تو اس لیے سارے اعضاء روح کی موجودگی میں ایک بن کے کام کرتے ہیں۔ اگر پاؤں میں تکلیف ہے تو آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ آنکھ یہ نہیں کہتی کہ یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ تو پاؤں کا مسئلہ ہے، میں تو آرام سے سو رہی ہوں۔ تکلیف پاؤں میں ہوتی ہے، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، اور انسان کا پورا جسم اس درد کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ روح کی موجودگی میں ان سب اعضاء کو ایک بنا دیا، لہذا پورا جسم ایک بن گیا ہے۔ اگر انسان کے جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو اعضاء پھر ایک دوسرے سے اجنبی بن جاتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی روح نکل جائے، اب اس کے منہ سے زبان کو نکالیں اور کینچی سے کتر دیں، آنکھ سے آنسو نہیں بہے گا۔ اب اس کے پاؤں اپنی جان بچانے کے لیے نہیں دوڑیں گے، اب اس کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے اپنا دفاع کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اعضاء ایک دوسرے سے اجنبی بن گئے، ان کو جوڑنے والی چیز اب اس جسم میں موجود نہیں ہے۔ اگر یہ مثال ہم اچھی طرح سمجھ لیں تو ہمارا گھر جو ہے وہ ان افراد کا مجموعہ ہے جو اپنی پوزیشن کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ جو باپ کا مقام ہے وہ بیٹا حاصل نہیں کر سکتا، جو ماں کا مقام ہے وہ بیٹی حاصل نہیں کر سکتی، جو بھائی کا مقام ہے وہ بہن حاصل نہیں کر سکتی، جو بہن کا مقام ہے وہ بھائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ خاندان کے وہ افراد جو ایک دوسرے کے اتنے قریبی ہوتے ہیں وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مگر اللہ نے ان میں بھی ایک چیز کو اتار دیا ہے کہ اس چیز کی موجودگی میں یہ افراد اس طرح ایک بن کر کام کرتے ہیں جس طرح روح کی موجودگی میں اعضاء ایک بن کر کام کرتے ہیں، اور اس چیز کا نام ہے دین اسلام۔ جب تک کسی گھر کے اندر دین باقی رہے گا، سارے افراد خانہ ایک بن کر کام کریں گے،
ایک کا غم سارے گھر کا غم ہوگا، اور ایک کی خوشی سارے گھر کی خوشی کہلائے گی۔ دل آپس میں جڑے ہوں گے، محبتیں ہوں گی، ہمدردی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے مناظر نظر آئیں گے، انسانیت کے مناظر نظر آئیں گے۔ اور اگر دین کو گھر سے نکال دیا جائے تو یہ افراد اس طرح انجان بن جائیں گے جس طرح روح کے نکلنے سے اعضاء ایک دوسرے سے انجان بن جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں جن گھروں میں دین نہیں ہے وہاں ایک دوسرے سے بنتی نہیں ہے، نہ میاں بیوی کی آپس میں بنتی ہے، نہ بچوں کی ماں باپ سے بنتی ہے، نہ بہن بھائی کی آپس میں بنتی ہے۔ پھر یہ لوگ آ کے شکوے کرتے ہیں، حضرت ہمارے بچے تو افلاطون بن گئے، ماں باپ کی بات تو سنتے ہی نہیں۔ بھئی جس چیز نے ان سب کو اکٹھا کرنا تھا اس کا نام تھا دین، وہ تو آپ نے گھر سے نکال دیا، اب آپ کے لوگوں کے دل اکٹھے کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ ساری دنیا کے مال دولت کو جمع کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، ولکن اللہ الف بینہم، یہ تو اللہ نے ان کے دلوں میں محبتوں کو پیدا کر دیا۔ تو جب گھر میں دین ہوگا تو آپس میں دلوں میں الفتیں محبتیں ہوں گی، گھر کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی، اور سب لوگ ایک اچھے انسان بن کر زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ دنیا میں اخوت کی مثال جیسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائی کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی۔ ہمارا پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ وہ ایک مثال تو ایسی دیں کہ جیسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں اخوت قائم کر کے دکھائی تھی۔ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی خاطر کتنی قربانی کر رہا ہے، یہ صرف اللہ کی وجہ سے تھی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیاں عطا کی ہیں کہ دنیا میں کوئی دوسرا دین اس کے مقابل میں آ ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلی بات، ہمارا دین اسلام محفوظ دین ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے کہ میں نے اس قرآن کو دنیا میں اتارا اور ہم ہی اس حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ قرآن مجید 1400 سال سے لے کے آج تک دنیا میں محفوظ ہے۔ کوئی ایسا ایک دن یا ایسی رات درمیان میں نہیں گزری کہ پوری دنیا میں قرآن کا کوئی حافظ موجود نہ ہو۔ تاریخ میں ایسا نہیں ہے، ہر دور اور ہر زمانے میں قرآن مجید کے حفاظ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں موجود رہے ہیں، اور کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ قرآن مجید کی زبان عربی دنیا سے ختم ہو گئی ہو۔ 14 سال تسلسل کے ساتھ عربی زبان آج بھی دنیا میں موجود ہے، جبکہ باقی ادیان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ 1985 کی بات ہے، مجھے امریکہ میں انٹرفیتھ کونسل کے اندر جانے کا موقع ملا۔ وہاں پر میٹنگ کے بعد سیکرٹری نے پوچھا کہ اگلی میٹنگ میں ہم کیا کریں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ اگلی میٹنگ میں ہر مذہب والا جو ان کے پاس اللہ کا آیا ہوا کلام ہے وہ پڑھ کے سنائے، ورڈ آف گاڈ پڑھ کے سنائے۔ اس نے کہا بہت اچھی تجویز ہے۔ اس نے ایجنڈا مکمل کر دیا، اور اگلی جب محفل میں ہم پہنچے تو اس نے کہا کہ احمد صاحب، مجھے وہاں احمد کہتے تھے کیونکہ میں بھی چاہتا تھا کہ ان کے زبان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلے، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ احمد صاحب آپ ہی نے تجویز دی تھی، لہذا آپ ہی سنائیں۔ میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت اس لیے کی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کچھ قرآن مجید کے اندر آ گیا، اور جو کچھ پورے قرآن مجید میں تھا وہ سورہ بقرہ کے اندر آ گیا، اور جو کچھ سورہ بقرہ کے اندر تھا وہ سارا کچھ سورہ فاتحہ کے اندر آ گیا۔ اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کا اوپننگ چیپٹر ہے، پریفیس ہے یہ۔ تو قرآن مجید کی یہ سورت جو سورہ فاتحہ ہے یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ میں نے اس کو پڑھا اور اس کا کچھ ترجمہ ان کے سامنے کیا۔ پھر اس کے بعد ایک عیسائی پادری کی باری تھی۔ جب وہ پڑھنے لگا تو اس نے ایک انگریزی کی کتاب نکالی، پہاڑی کا واز جس کو کہتے ہیں، اور اس نے پڑھنی شروع کر دی کہ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے
ہمدردی کا درس دیا۔ جب اس نے انگلش کے 2-3 فقرے پڑھے تو میں نے سیکٹری سے کہا کہ مجھے ایک بات شیئر کرنی ہے۔ اس نے کہا بتائیں۔ میں نے کہا جی طے یہ ہوا تھا کہ جس مذہب والوں کے پاس جو اللہ کا کلام ہے وہ پڑھیں گے۔ میرا یہ کوشچن ہے، عیسائی یہ بتائے کیا اللہ کی کلام ان کے پاس انگریزی زبان میں آئی تھی؟ کیا بائبل انگریزی زبان میں اتری تھی؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو عبرانی زبان میں اتری تھی۔ میں نے کہا اب تو انگلش میں پڑھ رہا ہے تو یہ ورڈ آف گاڈ تو نہیں، یہ تو اس کا ترجمہ کہلائے گا، اللہ کا کلام تو نہیں کہلا سکتا یہ۔ اس پر وہ پادری چپ ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک یہودی کی باری تھی، وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا مسٹر احمد میں لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے ادیان ہیں ان میں صرف مسلمان ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام اصلی حالت میں موجود ہے، ہم لوگوں کے پاس سوائے ترجموں کے اور ٹرانسلیشن کے اور کچھ موجود نہیں ہے۔ تو دیکھیے دین اسلام محفوظ دین ہے، آج بھی قرآن موجود ہے، حفاظ قرآن بھی موجود ہے اور حفظ کرانے کے مدارس بھی محفوظ ہیں اور یہ محفوظ رہیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ قرآن مجید، یہ دین اسلام کی ایک خاص صفت ہے۔ تو ہم پوری دنیا کو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم جس دین پر عمل کرتے ہیں یا مانتے ہیں وہ محفوظ دین ہے، غیر محفوظ دین کو ہم نہیں مانتے۔ پھر دوسری بات، دین اسلام علم کا قدردان ہے۔ پہلی آیت جو اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام پر اتاری وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنے سے امت کو اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو توحید کا پیغام بھی بھیج سکتے تھے۔ توحید بہت اہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں مگر میں شرک کو معاف کبھی نہیں کروں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو رسالت کا پیغام بھی دیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ جب تک رسالت پر ایمان نہ ہو انسان کا دین ہو ہی نہیں سکتا مکمل۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو روز قیامت کے بارے میں پہلی آیت دے سکتے تھے، اس لیے کہ قیامت کا دن نبأ عظیم ہے، بہت بڑی خبر ہے، یہ انسان کو سب سے پہلے دی جاتی، مگر اللہ نے سب سے پہلا لفظ جو انسانیت پر اتارا وہ تھا اقرا، پڑھ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ دین اسلام علم کا قدردان دین ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا لازم ہے۔ 1400 سال پہلے جب دنیا علم کی قدر نہیں جانتی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت علم کے بارے میں بتلایا العلم نور، علم ایک روشنی ہے، یعنی بتلا دیا کہ جہالت اندھیرا ہے، تم اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آ جاؤ۔ چنانچہ ایک انگریز جس کا نام تھا مائیکل ہارٹ، اس نے کتاب لکھی اے رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان ہسٹری، کہ تاریخ میں جو 100 بڑی اعلی شخصیات گزری ہیں ان کی لسٹ اس نے بنائی اپنی کتاب میں، اور اس میں اس نے سب سے پہلے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پہلے نہیں کیا، میں نے مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ باقی جتنے حضرات ہیں وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے اداروں میں پڑھتے نظر آتے ہیں، کوئی یونیورسٹیوں میں پڑھا، کالجوں میں، سکولوں میں استادوں سے پڑھا۔ نبی علیہ السلام ایسی ہستی ہیں پوری زندگی کسی کے سامنے شاگرد بن کر نہیں بیٹھے، پڑھا نہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے جو علم کی اتنی اہمیت بیان کی ہے ان کا حق بنتا ہے کہ میں ان کو اس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر بیان کروں۔ تو یہ دین اسلام علم کا قدردان دین ہے۔ پھر اس کی تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ دین اخوت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کی زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سارے ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، یہ بھائی چارے کا سبق دینے والا دین ہے، یہ دین اسلام کی خاص خوبی ہے۔ پھر دین اسلام دین مساوات ہے، اس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا، گورے اور کالے کا کوئی فرق نہیں ہوتا، عربی اور اجمی کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ علامہ اقبال نے لکھا آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔
اللہ کے سارے بندے ایک صف میں کھڑے ہو کر اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر دین اسلام دین فطرت ہے، جو فطرت پسند کرتی ہے دین اسلام نے اسی کو پسند کیا ہے۔ آپ دیکھیے ماں باپ اولاد سے فطرتی طور پر پیار کرتے ہیں، شریعت نے بھی حکم دیا ماں باپ اولاد سے پیار کریں۔ نبی اسلام نے فرمایا ریح الولد میں ریح الجنہ، باپ بیٹے کو جب پیار کرتا ہے تو بیٹے کے جسم کی جو مہک ہوتی ہے وہ تو جنت کی خوشبو کی مانند ہے۔ پھر اولاد ماں باپ سے محبت کرے، یہ فطرتی تقاضا ہے۔ شریعت نے اسی چیز کا حکم دیا، شریعت نے کہا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ سوچئے اولاد کے دل میں شریعت نے کیسی محبت کو پیدا کیا۔ اس لیے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، انہوں نے تمہیں پالا ہے، پڑھایا ہے، بڑا کر کے جوان کیا ہے، اب تم ان کا شکر ادا کرو گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہو۔ میاں بیوی کے درمیان پیار ایک فطرتی تقاضا ہے، شریعت نے بھی اس کو عبادت بنا دیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو مسکرا کر دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ یہ محبت کی تعلیم کس نے دی؟ دین اسلام نے ہمیں آ کر دی ہے۔ پھر دین اسلام آسانی کا دین ہے، الدین یسر، اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ انسان آسانی اور سہولت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی معذور ہے شریعت نے اس کے عذر کا خیال کیا، کوئی سفر میں نکلا ہے 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ لے، بیمار ہے کھڑے ہو کے بجائے بیٹھ کے نماز پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، اس طرح بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے کے ساتھ پڑھ لے، تو شریعت نے عذر کو قبول کیا۔ اس لیے دین اسلام اس آسانی کا دین ہے۔ ہم اس دین کے جو ہے مطابق زندگی گزارنے کی تمنا رکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دین کا گہوارہ بنا دے، دین کا قلعہ بنا دے اور ہمیں اس میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنی آسان ہو جائے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے ہم اپنے ان اکابرین کا ساتھ دیں جو شریعت کی ترویج کے لیے اور اشاعت کے لیے زندگی نبھا رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک حکم نافذ ہوتا ہے اللہ وہاں پر وہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور عمل پر نازل ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آپ سوچئے اگر دین اسلام اس ملک کے اندر نافذ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانیاں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اس ملک کے اوپر کتنی اپنی رحمتیں برسائیں گے۔ ہمارے اکابرین نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس دین کی خاطر قربانیاں دی۔ شورش کاشمیری نام تو فرماتے ہیں گردش دوراں کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، مالٹا میں نغمہ مہر و وفا گاتا رہا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ کو کسی نے کہا تھا آپ انگریز سے سلو کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت نے آگے سے جواب دیا ہائے یہ حرف تمنا کی زباں سے دوریاں، اس قدر یہ سختیاں دشواریاں مجبوریاں، یاد ایام جفا آخر بھلائیں کس طرح، دل فرنگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا اور شریعت کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار۔ والذین یمسکون بالکتاب، انہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا اور اللہ کے دین کی حفاظت کا بیڑا اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی انگریز کے سامنے دین اسلام کے لیے خوب قربانیاں دی۔ ختم نبوت کے لیے حضرت مدنی کو خالق دینہ حال کراچی میں آنا پڑا۔ انگریز جج تھا، اس نے دیکھا کہ ایک درویش آدمی ہے، کندھے کے اوپر رومال ہے اور وہ کھڑا ہے۔ اس نے پوچھا حسین احمد آپ نے کندھے کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ میں اپنا کفن اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کفن کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو موت آئی تو کفن تو گورنمنٹ بھی دے سکتی ہے۔ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں جاتے ہوئے انگریز کے کفن میں دنیا سے جاؤں، میں اپنا کفن اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں۔ دنیا کو بتا دیا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔
حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے دین کی خاطر خور قربانیاں دی. ان کو انگریز نے دھمکی دی کہ ہم تمہارا نام مٹا دیں گے اور تم دنیا میں نظر ہی نہیں آؤ گے. انہوں نے اس پر اشعار لکھے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے. پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے. یوں ابر سیاہ پر تو فضا ہیں سبھی مہکش، مگر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے. اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. پھر ان کو ایک اور مشکل پیش آئی، وہ یو کے چلے گئے کہ میں وہاں کے اخباروں میں مسلمان امت کی نمائندگی کروں گا اور انگریز عوام کو بتاؤں گا کہ ہمارے ملک میں انگریز کس طرح ظلم ڈھا رہا ہے. وہاں پر یہاں گھر میں ان کی بیٹی جوان بیمار ہو گئی اور بیٹی نے خط لکھا کہ ابو جان آپ پلیز واپس آ جائیں، میں آخری لمحات میں ہوں اور میں آخری لمحے میں آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکوں. یہ ایک باپ کے لیے کتنا مشکل وقت ہوتا ہے کہ جوان بیٹی آخری لمحوں میں ہے اور اپنے باپ کو آنے کی دعوت دے رہی ہے. مگر حضرت نے اس وقت بھی دین کو مقدم کیا. اپنی بیٹی کے خط کے پشت کے اوپر چند شعر لکھ کر بھیجے. فرمایا میں تو مجبور سہی، اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی، وہ تو مگر دور نہیں. تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور، تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ایسے تھے حضرات کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ہمارے اکابر صاحب روحانیت بھی تھے اور وہ دین کی ترویج کے لیے سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ کو دیکھیں، شیخ طریقت بھی ہیں، سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں. حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ صاحب نسبت بھی تھے، صاحب سیاست بھی تھے. حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث بھی ہیں، صاحب نسبت بھی ہیں. حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ صاحب نسبت بھی تھے اور صاحب سیاست بھی تھے. حضرت مفتی آیت اللہ رحمت اللہ علیہ صاحب نسبت بھی تھے اور سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے. حضرت مولانا غلام غوث ہزاری رحمت اللہ علیہ صاحب نسبت بھی تھے اور سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے. اگر قریب کے زمانے کے لوگوں کو دیکھیے، حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم جو آج انڈیا سے یہاں تشریف لائے ہیں، اس عالمی اجتماع میں شرکت کے لیے صاحب نسبت بھی ہیں اور دین کی اشاعت و ترویج کے لیے 24 گھنٹے اسی محنت اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور ذرا قریب آ کر دیکھیے، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم صاحب نسبت بھی ہیں اور دین کی اشاعت کے لیے پورے ملک میں کام بھی کر رہے ہیں. یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اپنے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کو نبھائیں گے. ہم ان کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے اس ملک کو اللہ تعالیٰ دین کا قلعہ بنا دے. اب میں اپنی بات کو مکمل کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. اس ملک میں تم دیکھنا اسلام غالب آئے گا. اس ملک میں تم دیکھنا اسلام غالب آئے گا اور پاک سے پاکیزہ تر میرا وطن ہو جائے گا. پھر کفر کا الہاد کا سکہ نہ چلنے پائے گا. اللہ کے شیروں سے جو الجھے گا منہ کی کھائے گا. پیغمبر اسلام کا پرچم یہاں لہرائے گا. اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا. تکبیر! نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، اکابرین دیوبند، سر بکاب سر بلند. اب زور چل سکتا نہیں، اب زور چل سکتا نہیں ہرگز یہاں شیطان کا. یہ ملک ہے اسلام کا، یہ کہف ہے ایمان کا. ایک مستقل اور دائمی قانون ہے قرآن کا. یہ دائمی قانون ہے اعزاز پاکستان کا. اعزاز میرے دیش کا ہرگز نہ مٹنے پائے گا. اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا. میں آج مجلس کے اراکین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب میں پڑھوں گا اسلام غالب آئے گا تو سب حضرات کو جتنا اسلام سے محبت ہے اتنا ایک آواز کے ساتھ اور بلند آواز کے ساتھ آپ بھی پڑھیے، اسلام غالب آئے گا. حضرت نے پرچم نبوی اپنے ہاتھ میں تھاما ہے. تو جن جن کے ہاتھوں میں پرچم نبوی ہے
وہ ذرا جھوما کے کہیں اسلام غالب آئے گا. پرچم نبوی جھومنا چاہیے. بولیں جی اسلام غالب آئے گا. مجاہدین کی طرح بولیں اسلام غالب آئے گا. بلند آواز سے کہیں اسلام غالب آئے گا. اسلام غالب آئے گا. اسلام غالب آئے گا. اور حضرت کی اجازت سے یہ بھی کہتا ہوں اسلام بھی غالب آئے گا اور انشاءاللہ 2018 میں پاکستان میں جمعیت علماء اسلام غالب آئے گی. اے خالق ارض و سما تیرا ہی یہ انعام ہے، دیکھ لو گردش میں پھر توحید ہی کا جام ہے. اے خالق ارض و سما تیرا ہی یہ انعام ہے، دیکھ لو گردش میں پھر توحید ہی کا جام ہے. ہاتھوں میں پھر قرآن ہے اور پرچم اسلام ہے. ہاتھوں میں پھر قرآن ہے اور پرچم اسلام ہے. دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام ہے. اس نام کی برکت سے باطل کا نشان مٹ جائے گا. اسلام غالب آئے گا. اسلام غالب آئے گا. بہت بہت شکریہ. خطاب فرما رہے تھے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اور گویا کہ وہ یوں فرما رہے تھے اس طرز حکومت کو اٹھو آگ لگا دو. اس طرز حکومت کو اٹھو آگ لگا دو. اس پاک کی ہر شاخ کو ہر گل کو جلا دو. جینا ہے تو جینے کے لیے مرنا پڑے گا. یہ کام ضروری ہے مگر کرنا پڑے گا. باطل سے بغاوت کرو بس کام یہی ہے. اس دور میں محمود کا پیغام یہی ہے.